جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایک آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں انواع انسان۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی رات ٹی ایل پی کے لیے بہت بھاری بننے جا رہی ہے۔ جس طرح سے حکومتی تیور ہیں، حکومتی الزامات ہیں، طلال چودھری صاحب نے جس طرح سے کہا کہ V8 کہاں سے آ گئی، یہ جھوٹ، فساد اور تشدد پھیلاتے ہیں، ان کے پاس پیسے کہاں سے آگے، دین فروشی کرتے ہیں، مذہب فروشی کرتے ہیں، یہ جارحانہ انداز نہ جانے حکومتیں کب سے اپنانے لگیں۔ ناظرین، آج کی رات اللہ خیر والا معاملہ کرے، بہت تلخ رات ہے آج کی۔ اس وقت ہماری مصدقہ اطلاعات ہم نے مختلف سورسز سے یہ پتہ کیا، چیک کیا، پولیس کی بھاری نفری تو آلریڈی وہاں پر موجود ہے مسجد رحمت للعالمین کے قرب و جوار میں، اور وہاں پر رینجرز کے قافلے بھی تازہ دم، اور دوپہر 3-4 بجے سے آنورڈ وہاں پر رینجرز کے قافلے پہنچنا شروع ہوئے تھے، اور ابھی تازہ دم جس طرح سے ان کو کھانا شانا کھلا کے جس طرح سے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے بھی وہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، لاٹھیاں ہیں، روڑے ہیں، اینٹیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور ٹی ایل پی نے پورے پاکستان سے اپنے کارکنان اور اپنے جماعت کے لوگوں کو بلا رکھا ہے کہ آپ مسجد رحمت للعالمین یعنی کہ دربار پر پہنچے، بابا جی کا جو دربار ہے وہاں پر پہنچنا شروع کر دیں۔ پورے ملک سے، یعنی کہ جو انہوں نے اسلام آباد کی کال دے رکھی تھی وہ سب کو انہوں نے لاہور میں بلا لیا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کل جو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا، رات کے جو سب سے پہلے حملہ کیا، اٹیک کیا، وہ ایک فیلئر تھا میرے نزدیک۔ وہ کہ میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، حکومت کو پہلے چاہیے تھا کہ اگر وہ گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طریقے سے بات کرتے، میٹنگ کرتے، پراپر ایک پروسیجر کو طے کرتے۔ آپ بغیر بتائے جب پولیس کے ذریعے سے چڑھائی کریں گے تو معاملات کو اتنا خراب کر دیں گے۔ متضاد اطلاعات کے مطابق کہیں 2، 3 سے 5 لوگ بتایا جا رہا ہے کہ شہید، کہیں درجنوں اور کہیں سینکڑوں کہا جا رہا ہے جو کارکنان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور اسی ضمن میں جو شہید ہوئے، ٹی ایل پی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے شہداء کی فیملیاں اور شہید ہونے والے جو کارکن ہیں ان کی لاشوں کو حکومت اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، اور ان کے گھر والوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ایون کہ کسی زخمی کو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں انہیں بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ناظرین ہماری سوچ سے باہر ہے جو صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں، کہیں دیکھا نہیں، لیکن اب یہ جو ذرائع سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں جس طرح کی، یہ ایک بڑا ہی پچیدہ صورتحال بن چکی ہے ناظرین۔ رینجر کا وہاں پر تعینات کر دینا، یہ اللہ نہیں کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات آ جائیں تو رینجر سے ضرور کام لینا چاہیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کو حفاظت اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے رینجرز کی مدد لینی چاہیے۔ لیکن یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، ان سے اگر آپ پیار سے بات کریں، میرا نہیں خیال کہ وہ انکار کریں، وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے آپ کی بات مانی ہے۔ اگر آپ زبردستی، زور زبردستی یہ معاملات کریں گے، یہ معاملات بگڑ جائیں گے، حکومت کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ کشمیر معاملے میں بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے زبردستی انہوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کی تھی، جب پھر پتہ چلا کہ نئی معاملات تلخ ہو چکے ہیں، پھر مذاکرات بھی ان کے سارے کے سارے مذاکرات کر کے ان کے تمام مطالبات ماننے بھی پڑے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال، طلال چودھری کا اس طرح سے کہنا کہ یہ متشدد لوگ ہیں، ان کے پاس V8 کیسے آ گئی، ان کو تو مولانا بھی نہیں کہنا بنتا، ناظرین یہ باتیں نہیں کرنی بنتی۔ کم از کم یہ باتیں ان کی چاہنے والے ہیں، ہاں میرا بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، XYZ کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ تو مولانا بھی نہیں انہیں کہنا چاہیے؟ آپ کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ کس کو مولانا کہنا ہے، کس کو نہیں کہنا؟ یہ ریاست جب اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو آپشن ہے وہ حکومت کو کھلے رکھنے چاہیے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے اہل اقتدار سے، جن کے پاس طاقت ہے، سکت ہے، کہ وہ پہلے معاملات کو طریقے سے ٹیکل کریں، ورنہ یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ آپ آلریڈی
ऑलरेडी KPK का माहौल आपके सामने है, कश्मीर का माहौल आपके सामने है, इंडिया इस वक्त क्या आपके सामने सूरत हाल रखे हुए है, और आप घरों में जा जा के ज़ख्मियों को हॉस्पिटल से उठाए जा रहे हैं। अगर ये इनमें सदाकत है तो नाज़रीन ये एक पचीदा सूरत हाल है। आज की रात अल्लाह खैर वाला मामला करे, आज की रात बहुत ख़तरनाक होने जा रही है जिस तरह की सूरत हाल बताई जा रही है। नाज़रीन हमारे ज़राए ने हमें ये खबर दी कि TLP ने भी एक इंतज़ाम कर रखा है, उन्होंने ईंटों की ट्राली मंगवाई और जगह जगह वो ईंटें फेंकवा दी, और कारकुन उस ईंट को उठाते हैं, सड़क पर मारते हैं, उसके 3-4 टुकड़े कर लेते हैं। तो नाज़रीन ये एक कोई मामूली सूरत हाल नहीं है, ये बड़ी तलख सूरत हाल है। अगर आपका मजहबी तबका और आपके पास ताकत रखने वाले लोग जब इस तरह से टकराते हैं तो नुकसान कौम का होता है, नौजवान कौम का जो एसेट्स होते हैं उनका खून बहता है। नाज़रीन मैं चाहता हूँ इस मुल्क का, वतन अजीज़ के नौजवान का खून ना बहे, अल्लाह खैर वाला मामला करे। नाज़रीन मैं दोबारा कहूँगा अरबाब इख्तियार से वो मुज़ाकरात से अपने ऑप्शंस को खुला रखे, और जो TLP है वो भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करे। अगर इस वक्त सूरत हाल मामलात को वो रोक रहे हैं तो 1-2 दिन आप इंतज़ार कर लें। गज़ा के लिए मेरे भी जज्बात हैं, फ़लस्तीन के लिए मेरे भी जज्बात हैं, आपने उनके लिए प्रोटेस्ट करना था। जिस तरह से आज खबरें मिल रही थी कि वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर अमेरिकन एम्बेसी तक प्रोटेस्ट करेंगे मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह के लिए, इस तरह को ऑप्शन है, वो हुकूमत को और TLP को बैठ के मामला सुलझा लेने चाहिए। इसी में दोनों फ़रीक़ैन का फ़ायदा भी है और जो तशद्दुद पसंदी है इससे भी बचत हो जाएगी, मुल्क को कौम का फ़ायदा हो जाएगा। नाज़रीन इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। आप इस हवाले से क्या सोचते समझें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहे नवाइंसान, अल्लाह ने के बाद।